الحمد للہ الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم محترم احباب، قرآن حکیم کا آخری سپارہ ہے جس کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مکی دور میں نازل ہونے والی اس سورہ مبارکہ کو
سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت دو قسموں کے ساتھ فرما رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کے چڑھنے کی اور رات کی کہ جب وہ چھا جائے۔ یہ دو قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے ابتدا میں۔ ان دو قسموں کے بعد اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، سونے محبوب ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ سے ہٹے نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وہ تجھ سے ہٹا نہیں۔ میرے محترم احباب، میں لقاء المحسن زاہد بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن انتہائی گناہ گار ہونے کے باوجود ہر لمحہ ہر وقت یہ تصور بہرحال میرے ساتھ رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اپنے اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے، الحمدللہ اللہ پر توکل ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ کبھی میرا رب مجھے چھوڑ دے گا، مجھے تنہا کر دے گا۔ نہ ہی آپ احباب میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کبھی بھی کہ ہمیں اللہ چھوڑ دے گا، بلکہ ہم سب کا ہر وقت یہ خیال ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، ہمیں تنہا کر دے گا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا توکل موجود ہوتا ہے، اور ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اگر آج مشکلات آئی ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد فرمائے گا، کل کو یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ بحیثیت فرد بھی ہمارا یہی نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بحیثیت قوم بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہر وقت ہر لمحہ کہ اگر اسلام کے اوپر کبھی کڑا وقت بھی آ جائے، کبھی مشکلات بھی مسلمانوں کے اوپر آ جائیں، تو پھر بھی اللہ کے اوپر ہم نے توکل نہیں چھوڑنا، اللہ کے اوپر امید نہیں چھوڑنی۔
انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وقتی طور پر کسی حکمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو کسی تکلیف میں مبتلا کر بھی دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ فتح بھی عطا کرے گا۔ تو ہم جیسے گناہگار بھی یہ نہیں سوچتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا اللہ کبھی ہمیں چھوڑ دے۔ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد فرمائے گا۔ تو رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی، ظاہر بات ہے کہ کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ بات کبھی آ ہی نہیں سکتی کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ میرے آقا کو ہر لمحہ یقین ہے، ہر گھڑی یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میری مشکلات میں میری مدد کرنے والے، میری تکالیف کو دور کرنے والے۔ یہ میرے آقا کا ہر لمحہ اعتقاد ہے، اور جتنا اس بات پر ہمیں اعتقاد ہے نا، تو میں اگر یہ کہوں کہ میرے آقا کو ہماری نسبت کروڑوں گنا زیادہ اعتقاد ہے تو پھر بھی یہ نسبت بڑی کم ہوگی۔ تو میرے آقا وہ تو پہلے سے یہ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسمیں تو کوئی اس وقت کھاتا ہے کہ جس وقت اگلے کو منوانا ہو، کوئی بات اگلا مان نہ رہا ہو، تب ہم قسم کھاتے ہیں کہ یار تم نہیں مانتے، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو مان جاؤ۔ تو قسم تو کھائی جاتی ہے اگلے کو منوانے کے لیے، جبکہ اگلا نہ مان رہا ہو۔ لیکن میرے آقا تو پہلے سے یہ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کبھی بھی میرا رب مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ میرے آقا تو یہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے دو قسمیں کھا کے کیوں فرمایا؟ بات تو یہ ایسی ہے کہ میرے اللہ نہ بھی ذکر کرتے، قرآن حکیم میں یہ اللہ ارشاد ہی نہ فرماتے، تب بھی میرے آقا کو یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے کبھی ہٹنے والا نہیں، مجھ سے دور ہونے والا نہیں۔ یہ بات تو اتنی بدیہی ہے کہ میرے آقا اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اگر اللہ نہ بھی ذکر کرتے۔ لیکن چلو اگر اللہ رب العزت نے ذکر کرنا ہی تھا تو صرف ذکر بھی کر دیتے تو وہ بھی کافی تھا۔ میرے آقا تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، آخر اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ میرے محترم احباب، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر کی طرف جانا ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی ہے تو کن حالات میں نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال میں ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا۔ لیکن پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی رکی رہی، اس دور کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وحی جاری ہوئی، لیکن معاملہ اس کے بعد بھی یہ رہا کہ کبھی کبھی وحی پھر رک جاتی تھی، کبھی ایک تسلسل قائم ہو جاتا، کبھی کچھ دن کے لیے وحی رک جاتی۔ بڑا معروف واقعہ ہے،
کہ مکہ والوں نے یہودیوں سے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی ہمیں مشکل سے ایسے سوالات بتاؤ کہ جن کے ذریعے ہم اس کو زج کر سکیں۔ تو یہودیوں نے کچھ سوالات بتلائے کہ تم یہ سوالات کرو کہ روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ واللہ، ذوالقرنین کون تھا، یہ سوالات انہوں نے پوچھے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا انتظار تھا، یہ فرما دیا کہ میں کل بتا دوں گا۔ خیال یہی تھا کہ وحی آ جائے گی انشاءاللہ کل تک تو میں بتا دوں گا، لیکن میرے آقا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی۔ 15 دن یا 18 دن تک وحی رکی رہی۔ تو بہرحال کبھی وحی کا تسلسل جاری ہوتا تھا اور کبھی وحی کچھ رک بھی جاتی تھی، کچھ عرصہ کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ اللہ واللہ، جب وحی رک جاتی نا تو پھر بعض اوقات کفار کئی طعنے بھی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بدبخت عورت کے یہاں تک لفظ ملتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وحی کا تسلسل کچھ دنوں کے لیے رکا نا تو ایک عورت کہنے لگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس محمد کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا تھا، آج کل اس نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح کا طعنہ بھی مل گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس وقت دشمن طعنے دے رہا ہو تو دل میں کچھ پریشانی تو پیدا ہوتی ہے نا، یہ ایک فطری بات ہے کہ دشمنوں کے طعنوں سے دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو یہ پریشانی پیدا ہوئی ہے نا، اس پریشانی کے اوپر میرا رب تسلیاں دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرماتا ہے۔ میرے اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں نا تو پھر تسلیوں کی انتہا کرنے کے لیے اللہ قسمیں کھا کے بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو میرے آقا کو پہلے ہی یقین ہے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر مقصود ہے میرے آقا کو تسلی دینا۔ تو جب تسلی دینا چاہتے ہیں اللہ تو تسلی کی انتہا کر رہے ہیں اللہ رب العزت، اور قسمیں کھا کھا کے فرما رہے ہیں کہ سونے نہ تجھے چھوڑا ہے تیرے رب نے، نہ تجھ سے ہٹا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ واللہ، اور جو دو قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے، ایک دن کے چڑھنے کی قسم، ایک رات کے چھا جانے کی قسم، ان قسموں کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ سونے ہم تو دن کی بھی قسم کھاتے ہیں، رات کی بھی قسم کھاتے ہیں کہ نہ دن کے کسی لمحے کے اندر تجھے چھوڑا ہے، نہ رات کی کسی گھڑی کے اندر تجھے چھوڑا ہے۔ ہم تو دن کے ہر لمحے میں بھی تیرے ساتھ ہیں، رات کی ہر گھڑی میں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ واللہ، اب اللہ رب العزت نے یہ جو تسلی دی ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ صرف تسلی نہیں، مستقبل کا ایک وعدہ بھی ہے۔ آج تک بھی میرے سونے تیرے رب نے تجھے کبھی چھوڑا نہیں، تجھ سے ہٹا نہیں، اور سونے تیرے لیے وعدہ ہے کہ آئندہ بھی کبھی تجھ سے چھوڑنا نہیں، تجھے چھوڑنا نہیں، تجھ سے ہٹنا نہیں۔ اللہ واللہ، اور پھر جب اللہ رب العزت تسلی دینے پہ آئے ہیں نا تو تسلی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میرے اللہ نے پھر ایک وعدے کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تین وعدے فرمائے ہیں۔
پہلا وعدہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ہٹا نہیں۔ دوسرا وعدہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونے محبوب تیری تو ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ دوسرا وعدہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ میرے محبوب تو بچپن میں تھا، شیرخوارگی میں تھا، تیری شیرخوارگی بڑی خیر والی تھی، لیکن شیرخوارگی سے بچپن میں پہنچا خیر اور بڑھ گئی، تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی گئی۔ تیرا بچپن بڑا خیر والا تھا، بچپن سے نوجوانی میں پہنچا تو خیر اور بڑھ گئی۔ تیری نوجوانی بڑی خیر والی تھی، لیکن نوجوانی سے جوانی میں پہنچا، تیری خیر اور بڑھ گئی۔ میرے محبوب تو جوانی میں تھا، تو بڑا خیر والا تھا، جوانی سے اب ادھیڑ عمر میں آ چکا ہے، تیری خیر اور بڑھ چکی ہے۔ اور سونے تو مستقبل میں بڑھاپے میں جائے گا، تیری خیر اور بڑھ جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری تو ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جانی ہے۔ میرے سونے، جب وحی نہیں آئی تھی معاملہ تب بھی خیر والا تھا، جب تو نبی نہیں بنایا گیا تھا معاملہ تب بھی خیر والا تھا، پھر وحی بھیج دی گئی، تجھے نبی بنا دیا گیا، خیر اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر سونے کبھی وہی رکتی ہے نا تو وہ بھی کسی حکمت کی وجہ سے رکتی ہے، وہ مزید خیر ہوتی ہے، اور جب وہی دوبارہ جاری ہوتی ہے تو خیر اور بڑھ جاتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری تو ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ پریشان نہ ہوا کر وہی رکنے پر، اگر وہی کا تسلسل ہے تو وہ بھی تیرے لیے خیر ہے۔ اگر کسی حکمت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے، میرے رب ذوالجلال نے وہی روک دی ہے تو وہ اور زیادہ خیر والا معاملہ ہے، اگر وہی کو اللہ نے دوبارہ جاری کیا ہے تو وہ اور خیر والا معاملہ ہے۔ میرے محبوب، ابھی تو مکہ میں ہے، مشکلات آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، دشمنوں کے طعنے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن تیرا معاملہ سونے پھر بھی خیر والا ہے۔ لیکن کل کو ایک وقت آئے گا کہ تو بدر کے اندر فاتح بنے گا، خیر اور بڑھ جائے گی۔ تو احد کا فاتح بنے گا، خیر اور بڑھ جائے گی۔ تو خندق کا فاتح بنے گا، خیر اور بڑھ جائے گی۔ تو خیبر کو فتح کرے گا، خیر اور بڑھ جائے گی۔ اور میرے محبوب، آج جہاں پریشانی میں پھر رہا ہے، ایک وقت آئے گا اسی علاقے میں پھر فاتح بن کے آئے گا، تیری خیر اور بڑھ جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری تو ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جانی ہے۔ اللہ اللہ، میرے سونے تو نبی نہیں تھا تو خیر والا تھا، نبوت کے بعد یہ مکی دور چل رہا ہے، تیری خیر بڑھ گئی ہے۔ مکی دور کے بعد مدنی دور آئے گا، تیری خیر اور بڑھ جائے گی۔ اور اسی تناظر میں اللہ اللہ، اسی تناظر میں اب ایک اور جملہ کہنے چلا ہوں۔ میرے سارے پہلے جملوں سے آپ نے اتفاق کیا تو اب یہاں پر بھی آ کے اتفاق کرنا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیرے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے، ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ خیر والی ہے۔ سونے تو عالم ارواح میں تھا نا تو تب بھی خیریں ہی خیریں تھی، جب عالم ارواح سے عالم بطن میں پہنچا، ماں کے پیٹ میں پہنچا تو تیری خیر اور بڑھ گئی۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے بطن میں تھا، عالم بطن میں تھا، تب بھی خیر والا معاملہ تھا۔ عالم دنیا میں آیا ہے، تیری خیر اور بڑھ گئی ہے۔ سونے کل کو تو نے عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچنا ہے، تیری خیر اور بڑھ جائے گی۔ اللہ اللہ، تو پھر کسی مولوی نو ایت نہیں نہ چاہیے
کہ پھر آکھے کہ نہیں جی ایسے دنیا والی زندگی نہ لی دوبارہ زندہ نے، ان کی تو خیر اور بڑھ چکی، وہ تو اور خیر والی جگہ پہ چلے گئے۔ سونے تو خیر والا ہے، ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے تیرے لیے بہتر ہے۔ جب تو عالم دنیا میں ہے معاملہ خیر والا، لیکن عالم برزخ میں جائے گا تیرا معاملہ خیر والا اور بڑھ جائے گا، اور جب عالم آخرت میں پہنچے گا تب تو تیری خیر کے کیا ہی کہنے، تو ساقی کوثر بنا ہوگا، تو شافع محشر بنا ہوگا، تو مقام محمود کا دلہا بنا ہوگا، تو مقام وسیلہ پر فائز ہوگا، تب تو تیری خیر کے کیا ہی کہنے۔ اللہ واللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى، سونے تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جانی ہے۔ یہ دوسرا وعدہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پہلا وعدہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ہٹا نہیں۔ دوسرا وعدہ سونے تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اللہ واللہ۔ اب تیسرا وعدہ، میرے اللہ تیسرا وعدہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے تجھے تو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ واللہ، تجھے تو اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ میرے محترم احباب، کیا میرے آقا پہلے اللہ سے راضی نہیں ہے؟ راضی تو میرے آقا پہلے بھی ہیں۔ اللہ واللہ، میرا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ خیر و برکت جس ہستی کو ملی ہے، سب سے زیادہ رحمتیں جس ہستی پر ہوئی ہیں، وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اگر میرے آقا کے اوپر یہ رحمتیں نہ بھی ہوئی ہوتی، ویسے اللہ رب العزت نے ایسا کرنا کبھی نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ایک فرض محال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر یہ رحمتیں اور برکتیں میرے اللہ نے نہ بھی دی ہوتی نا، میرے آقا تو تب بھی راضی تھے، میرے آقا تب بھی راضی تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا، میرے آقا تو پہلے ہی راضی ہیں۔ اللہ واللہ، تو پھر اللہ یہ وعدے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ وعدے یہ اس لیے کر رہے ہیں، سونے خوش تو پہلے ہی مجھ سے بڑا ہے، راضی تو مجھ سے پہلے ہی بڑا ہے، لیکن تیری خوشیوں کی انتہا کرنا چاہتا ہوں، تیری خوشیوں کی انتہا کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے تجھے تیرا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تیری رضاؤں کی، تیری خوشیوں کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ واللہ۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تو اگرچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پہلے بھی بڑے راضی ہیں، لیکن آپ نے اس آیت مبارکہ کے الفاظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری صحیح العقیدہ بندہ بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ میرے آقا کی امت کے اوپر شفقت ہے، رحمت ہے، کہ جب تک میری امت کا آخری وہ بندہ کہ جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوگا، جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے میں محمد راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ واللہ۔ اگر شفاعت کی طرف چلا جاؤں تو معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اسی سورہ مبارکہ کے متعلق چند مزید گزارشات وہ کرنا چاہوں گا۔ سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اب یہ اللہ نے 3 وعدے فرما دیے۔ پہلا وعدہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ہٹا نہیں، مستقبل کے لیے بھی کبھی تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں، تجھ سے ہٹنے والا نہیں۔ دوسرا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ، سونے تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی۔ تیسرا وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ
فترضا، سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا، تیری خوشیوں کی انتہا ہو جائے، تیری رضا کی انتہا ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، آپ یہاں پر جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے نا۔ میں بیان کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے، مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہر قسم کے دکھلاوے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہر قسم کی ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا مقصد اللہ کرے ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ ہمیں ہر قسم کی دکھلاوے اور ریاکاری سے محفوظ کر کے صرف اپنی رضا کے لیے اپنے سارے افعال ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب کی کوششیں کس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے؟ اولیاء کی کوششیں ہوئی تو کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظیم قربانیاں دینے والے کس لیے قربانیاں دیتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام انتھک محنتیں کی تو کس لیے کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اور خود میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی لیے گزار رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت میرے آقا کو بھی وعدے دے رہے ہیں کہ سونے جس طرح تو چاہتا ہے کہ میں اللہ راضی ہو جاؤں، اسی طرح میں اللہ چاہتا ہوں میرا محمد بھی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اللہ۔ اب اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں، اور اللہ رب العزت کے وعدے پر سب سے زیادہ یقین اگر کسی کو ہو سکتا ہے نا کائنات میں تو وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے وعدے پر کس کو یقین نہیں ہو سکتا؟ کوئی کافر ہی ہے کہ جس کو اللہ کے وعدے پر یقین نہ ہو؟ ہم جیسے انتہائی گناہگاروں کو بھی جو میرے اللہ نے وعدے کیے ہیں ہر وعدے پر پختہ یقین ہے، ہر وعدے پر ہمیں یقین ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تو ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک لفظ بولے کہ میں اگر کروڑوں گنا بھی زیادہ کہوں نا اپنے سے تو یہ بھی نسبت بڑی چھوٹی ہے، میرے آقا کا یقین تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جس وقت پہلے ہی میرے آقا کو یقین ہے تو پھر اللہ کو دلیلیں دینے کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ نے وعدے جو فرمائے ہیں تو وعدے بس اللہ فرما رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اللہ وعدے فرما دیتے، لیکن اللہ نے آگے دلیلیں دی ہیں، حالانکہ دلیلوں کی ضرورت تو کوئی نہیں، میرے آقا تو پہلے ہی وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن میرا اللہ تسلیوں کی انتہا چاہ رہا ہے نا، تو اس لیے آگے دلیلیں دے رہے ہیں۔ اللہ 3 وعدے کیے ہیں، تجھے چھوڑنا نہیں، ہٹنا نہیں تجھ سے، تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی، اور تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اب اللہ ان تینوں وعدوں کے متعلق 3 دلیلیں دیتے ہیں آگے، ہر دلیل تینوں وعدوں کے متعلق ہے۔ 3 دلیلیں دی ہیں اللہ رب العزت نے آگے، اور تینوں دلیلیں تینوں وعدوں کے متعلق ہیں۔ اللہ اللہ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، سونے محبوب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا پھر تجھے ٹھکانہ دیا؟ اللہ اللہ۔ یہ پہلی دلیل ہے تینوں وعدوں کے متعلق۔ پہلی دلیل، سونے تجھے یتیم پایا تھا تو ٹھکانہ دیا تھا نا۔ اللہ اللہ۔ کیا تجھے یتیمے میں تنہا چھوڑ دیا تھا؟ تجھے یتیم پا کے کیا تیرا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ اس وقت تو ہم نے وعدے بھی نہیں کیے تھے کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ وعدے تو ہم اب کر رہے ہیں نا۔ جب تو یتیمی میں تھا ہم نے تب بھی تجھے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ تجھے ٹھکانے دیے تھے۔ پہلا حال یہ تھا کہ تو یتیمی میں تھا، بعد والا حال یہ کہ تجھے ٹھکانے مل گئے۔ تیرا پہلا حال اس سے پچھلا حال بہتر ہوا تھا نا۔
حالانکہ اس وقت ہم نے وعدے نہیں کیے تھے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ابھی ہم نے یہ وعدے نہیں کیے تھے، لیکن تجھے یتیمی سے بہتر حال میں پہنچایا، تجھے ٹھکانے دیے تھے. سونے جب تجھے یتیمی کے بعد ٹھکانے ملے تو خوش ہوا تھا نا، تو راضی ہوا تھا نا. ہم نے تب ابھی وعدے نہیں کیے تھے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تجھے اتنا دینے کہ تو راضی ہو جا. ہم نے تجھ سے ابھی یہ وعدے بھی نہیں کیے تھے، پھر بھی تجھے راضی کیا تھا، پھر بھی تجھے خوش کیا تھا. تو آج تو ہم وعدے کر رہے ہیں، تو کیا ہم آج کے بعد تجھے راضی نہیں کریں گے؟ اللہ اللہ، کیا ہم آج کے بعد جب کہ ہم وعدے بھی کر رہے ہیں، کیا ہم آج کے بعد کبھی تجھے تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم آج کے بعد تیری ہر پچھلی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر نہیں بنائیں گے؟ کیا ہم آج کے بعد تیرے لیے ایسی عنایتیں نہیں کریں گے کہ تو راضی ہو جائے؟ جب ہم نے یہ وعدے نہیں کیے تھے تب بھی سونے اپنی زندگی پہ غور کرنا، اپنی زندگی پہ غور کر کہ تو یتیم تھا، تجھے ٹھکانہ دیا تھا. یہ پہلی دلیل تینوں چیزوں کے اوپر. دوسری دلیل وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے سونے محبوب تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، تیری رہنمائی کی تھی. جب تو راہ ڈھونڈ رہا تھا تو کیا تیرا ساتھ چھوڑ دیا تھا ہم نے؟ کیا تجھے ہم نے اکیلا کر دیا تھا؟ نہیں، تیرا ساتھ دیا تھا. تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے تیری رہنمائی کی تھی، ہم نے تجھے چھوڑا نہیں تھا، ہم تجھ سے ہٹے نہیں تھے، تیری رہنمائی کی تھی. اور رہنمائی بھی ایسی کی کہ کل وہ وقت تھا کہ تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، اب وہ وقت آ گیا کہ صرف یہ کہ خود اپنی رہنمائی نہیں ہو گئی بلکہ کائنات کا رہبر اور کائنات کا رہنما بنا دیا تجھے. تجھے کیا اس حال میں چھوڑ دیا تھا کہ جب تو ابھی راہ ڈھونڈ رہا تھا؟ یہاں پر راہ ڈھونڈنے کے متعلق میں ایک وضاحت کر دوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ معاملہ نہیں ہے کہ میرے آقا کو وہ عقیدے کی راہ معلوم نہ ہو اور میرے آقا کا عقیدہ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی غلط ہو اور آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ صحیح عقیدہ ہے کیا ہے، کون سا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہر نبی پیدائشی موحد ہوا کرتا ہے. ہر نبی پیدائشی موحد ہوا کرتا ہے. ہر نبی صحیح العقیدہ ہوتا ہے، پیدائشی صحیح العقیدہ ہے. اور نبی سے تو نبوت سے پہلے بھی کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور کوئی نہیں، تو پھر عقیدے کی خرابی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو راہ ڈھونڈ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے تجھے یہ تو یقین تھا میرا اللہ میرا رب ہے، لیکن اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، وہ طریقے کون سے ہیں، وہ جب تک اللہ خود نہیں بتائے گا وہ معلوم نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ تو عالم الغیب تو نہیں تھا نا. جب تو عالم الغیب نہیں ہے تو طریقے تو تیرا رب ہی تجھے بتائے گا تو تجھے پتا چلے گا نا. تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے تیری رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کی کہ کائنات والوں کے لیے بھی تو رہنما بن گیا. سونے ہم نے تجھے راہ ڈھونڈتے ہوا تو نہیں چھوڑا تھا، تیرا ساتھ دیا تھا. تو آج تو ہم وعدے کر رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، تو اب کیا ہم تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے کبھی؟ جب ہم نے یہ وعدے نہیں کیے تھے ہم نے تجھے تب بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا. آج تو ہم یہ وعدے کر رہے ہیں. اور ایک وہ گھڑی تھی، ایک وہ وقت تھا، ایک وہ لمحہ تھا کہ تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، اور ایک وہ وقت بنا کہ تو لوگوں کا بھی رہنما بن گیا. تو پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوئی نا. پہلی گھڑی میں تو راہ ڈھونڈ رہا تھا، پچھلی گھڑی میں تو راہ بتانے والا بن گیا. پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوئی نا. تو آج بھی ہم تجھ سے وعدے کر رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری تو ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی. اللہ اللہ، تب ہم نے وعدے ابھی نہیں کیے تھے، تب بھی تیری پچھلی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر بنایا تھا. اور سونے جب تو راہ ڈھونڈ رہا تھا ہم نے تجھے راہ بتا دی تو تو راضی ہوا تھا نا.
تو خوش ہوا تھا نا، تو آج بھی ہم وعدے کر رہے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے تجھے اتنا دینا ہے کہ تیری خوشیوں کی انتہا ہو جائے۔ اللہ اللہ، جب ہم نے ابھی وعدے نہیں کیے تھے، ہم نے تیرا ساتھ تب بھی نہیں چھوڑا تھا، تب بھی تیری پچھلی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر بنایا تھا، تب بھی تجھے راضی کیا تھا، اب تو ہم وعدے بھی کر رہے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی تینوں چیزوں کے اوپر، تینوں چیزوں پر دوسری دلیل۔ آگے اللہ رب العزت تیسری دلیل دیتے ہیں تینوں چیزوں پر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سونے محبوب تجھے تنگ دست پایا تھا، تجھے غنی کر دیا۔ کیا تجھے تنگ دستی میں چھوڑ دیا تھا؟ ہم نے تجھے تنگ دستی میں نہیں چھوڑا، تیرے غنی کرنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تیرا نکاح کروا کے تیرے غنی کرنے کے اسباب بنا دیے، اور بھی دیگر اسباب بنا کے تجھے تنگ دستی سے تجھے غنی کر دیا۔ تو تیری پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوئی نا؟ پہلی گھڑی میں تو تنگ دست تھا، پچھلی گھڑی میں غنی ہو گیا۔ پہلی گھڑی میں تو بکریاں چرا رہا تھا، پچھلی گھڑی میں غنی ہو گیا۔ اللہ اللہ، سونے تو راضی ہوا تھا نا؟ تنگ دستی سے جب تجھے غنا مل گئی، جب تنگ دستی سے تجھے غنی بن گیا، تو راضی ہوا تھا نا؟ تب اب ہم نے کوئی یہ وعدے نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ سارے کام کیے کہ تجھے تیری تنگ دستی میں نہیں چھوڑا تھا، تیرا پچھلا حال پہلے حال سے بہتر بنایا تھا اور تجھے خوش کیا تھا۔ آج تو ہم یہ وعدے بھی کر رہے ہیں، تو آج جب ہم یہ وعدے کر رہے ہیں تو کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ کبھی تیرا رب تجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ اللہ، ہمارا وعدہ ہے تیرا رب تجھے کبھی چھوڑنے والا نہیں، تجھ سے ہٹنے والا نہیں، تجھے تنہا کرنے والا نہیں۔ تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جانی ہے، اور تجھے اللہ نے اتنا دینا ہے، اتنا نوازنا ہے کہ تو خوش ہو جائے، تیری خوشیوں کی انتہا ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، اللہ رب العزت نے تسلی دینے کے لیے میرے آقا کو سورت کی ابتدا میں 2 قسمیں کھائیں، 2 قسمیں کھا کے آگے تسلی دی کہ تیرا رب ہر وقت تیرے ساتھ ہے، اور تسلی دیتے ہوئے ساتھ 3 وعدے فرما دیے، اور 3 وعدوں کے اوپر پھر 3 دلیلیں بھی دے دی اللہ رب العزت نے۔ اب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبے کرتے ہیں۔ پہلے 3 وعدے کیے، ہر وعدے پر 3 دلیلیں دے دی، اب اللہ 3 مطالبے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنا تعلق بندے سے بتایا ہے کہ میں جہانوں کا رب ہوں، میں الرحمن ہوں، میں الرحیم ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں۔ یہ اللہ اپنا تعلق بتا رہے ہیں بندے سے، اپنی رحمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی ربوبیتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی مالکیت کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اب جب اللہ نے اپنا تعلق بندے سے بتایا نا، تو اللہ بندے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بندے تو بھی بولنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سونے رب، تو میرے ساتھ تعلق بناتا ہے تو میں تیرا بندہ بھی تیرے ساتھ تعلق بناتا ہوں، میں تیری ہی بندگی کرتا رہوں گا، تجھ سے ہی مدد مانگتا رہوں گا۔ اللہ اللہ، اسی طرح پہلے اللہ رب العزت نے ساری سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بتایا ہے، سنے تجھے کبھی چھوڑا نہیں، تجھ سے کبھی ہٹا نہیں، سونے تیری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر بنانے والا میں ہوں، تجھے اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو سونے اب تو بھی تو کچھ وعدے کرنا، میں تجھ سے وعدے لینا چاہتا ہوں، میں رب نے تجھ سے وعدے کیے ہیں نا، تو سونے محبوب تو وعدے کر۔ اللہ اللہ، اور جو اللہ رب العزت نے آگے جن 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے نا، یہ ان 3 دلیلوں کے مطابق مطالبہ کیا ہے جو اللہ نے پیچھے 3 دلیلیں دی ہیں نا، کہ الم یجد کا یتیما فآوا، یہ پہلی دلیل، ووجدک ضالا فہدا دوسری دلیل،
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تیسری دلیل۔ ان تین دلیلوں کے مطابق اللہ نے آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین مطالبے کیے ہیں۔ سونے محبوب، ایک وقت تھا نا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے یتیم پایا تھا، ٹھکانے دیے تھے، تو اب خیال کرنا میرے محبوب، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آج کوئی یتیم تیرے پاس آ جائے تو کبھی اس کے اوپر غصہ نہیں کرنا ہے۔ تو بھی تو یتیم تھا، ہم نے تجھے ٹھکانے دیے تھے، آج کوئی یتیم تیرے پاس آ جائے تو کبھی غصہ کر کے نہیں بھیجنا، یتیموں کے ساتھ شفقت رکھنی ہے، یتیموں کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ اللہ اللہ، کہا کس کو جا رہا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو پہلے ہی شفقت کا پیکر ہیں، جو پہلے ہی شفقت کا پیکر ہیں، جن سے کبھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی یتیم کو غصہ کر کے واپس بھیج دیں گے، ان کو بھی تاکید کی جا رہی ہے، ان کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ سونے یتیمہ دے اتے شفقت رکھنی ہے تو پھر ہمیں بھی یہ کتنا زیادہ مؤکد حکم ہے کہ ہمیں بھی یتیموں پر شفقت کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ، یتیم تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو بھی کام میں لگا دیتے ہیں۔ دیوار تعمیر کروائی ہے اللہ رب العزت نے یتیموں کے لیے اپنے دو نبیوں سے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے۔ اللہ اللہ، دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تجھے راہ ڈھونڈتا ہوا پایا تھا، سونے تو راہ کا سوالی تھا، تو راہ پوچھ رہا تھا، ہم نے تجھے چھوڑا نہیں بلکہ تیری رہنمائی کر دی تھی۔ کل کو تو سوالی تھا، ہم نے تیرے سوال کو پورا کیا تھا۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آج تیرے پاس کوئی سوالی آ جائے، سونے جھڑک کے نہیں بھیج دینا، تو نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کل کو تو سوالی تھا، اللہ نے تیرے سوال کو پورا کیا تھا، تیری رہنمائیاں کر دی تھی، آج تیرے پاس کوئی سوالی آ جائے اس کو جھڑک کے نہیں بھیجنا۔ تیسرا وعدہ کیا تھا، تیسری دلیل دی تھی اللہ رب العزت نے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے ہم نے تنگ دست پایا تھا، تیرے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر کے تجھے غنی کر دیا، تو تنگ دست تھا، تیرے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہو گئی، تو غنی ہو گیا، تو سونے اب تو بھی تو اما بنعمت ربک فحدث، سونے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے اوپر رب نے نعمتیں کی، تجھے تنگ دستی سے غنی کر دیا، تو بیان کیا کرنا کہ یہ میرے اوپر میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اللہ، اور میرے محترم احباب، میرے شیخ المشائخ حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ اپنیاں صورتاں دے وچ جی کچھ مرضی بیان کرے، مکیندہ توحید تیئے۔ اللہ اللہ، یعنی خلاصہ توحید ہی ہوتا ہے، مکیندہ توحید تیئے اللہ۔ اور یہاں پر بھی غور کیجئے نا، میرے سونے اللہ قسمیں کھا کھا کے سونے محبوب کو تسلیاں دے رہے ہیں، محبوب سے وعدے کر رہے ہیں، وعدوں پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں، پھر دلیلیں دے کر محبوب سے کچھ باتوں کے مطالبے کر رہے ہیں، اور آخر پہ اللہ فرماتے ہیں سونے لوگوں کو بتایا کر کہ میں امام الانبیاء ہوں،
تو یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میں سید الانبیاء ہوں تو یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میں خاتم النبیین ہوں تو یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میں ساقی کوثر ہوں تو یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میں شافع محشر ہوں تو یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میرے لیے ساری کائنات سے بڑھ کے خیریں رکھی ہیں تو میرے اللہ نے رکھی ہیں۔ میں تنگدستی میں تھا، مجھے غنی کرنے والا میرا اللہ تھا، میرے اوپر نعمتوں کی برسات کرنے والا میرا اللہ ہے۔ لوگو جان لو نا کہ جب کائنات کی عظیم ترین ہستی وہ بھی اللہ کی نعمتوں کی محتاج ہے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کی محتاج ہے، تو لوگو تمہیں بھی نعمتیں چاہیے تو اسی کے در پہ جاؤ نا، اسی کے در کے سوالی بنو نا، غیروں کی طرف کیوں چلے جاتے ہو؟ اللہ نعمتیں دینے والا وہی ہے جو ساری کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل ہستی پر بھی نعمتوں کی برسات کرتا ہے۔ میرے محبوب لوگوں کو بتایا کر کہ نعمتیں میرے اپنے اختیار میں نہیں، میں بھی اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہوں، مجھے بھی نعمتیں دی ہیں تو میرے رب نے دی ہیں، تو لوگو تم نے بھی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو رب کی بارگاہ میں آؤ۔ یا علی مدد نہ کہا کرو لوگو، یا رسول اللہ مدد نہ کہا کرو لوگو، یا غوث پاک مدد نہ کہا کرو لوگو، جب بھی مدد مانگنی ہے، جب بھی نعمت مانگنی ہے تو صرف یا اللہ مدد کہا کرو۔ اللہ میرے محترم احباب، جمعہ کا مختصر وقت مزید اجازت نہیں دے رہا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔